السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب دل بکھر جاتا ہے، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان خاموش ہو کر بس اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، بس اب اور نہیں۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی تھوڑا اور، کیونکہ تمہارا صبر میری نوازش کا دروازہ کھول رہا ہے۔ صبر یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب آپ برداشت کرتے ہو، آنسو چھپاتے ہو اور پھر بھی سجدے میں شکر ادا کرتے ہو، تو آسمانوں پر آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے میرے لیے صبر کیا، اب میں اسے ایسے نوازوں گا جیسے کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی دعاؤں کے پھول کھلیں گے، جب آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے، جب آپ کا دل کہے گا کہ اللہ پاک شکر ہے تو نے وہ دیا جو میرے لیے بہتر تھا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ دیر کرتا ہے مگر کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ صبر آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ سنوارتا ہے، نکھارتا ہے اور آپ کو وہ بناتا ہے جس پر فخر ہو۔ آپ اب کمزور نہیں رہے بلکہ وہ انسان بن چکے ہیں جو دکھ میں بھی مسکرا سکتا ہے، جو دعا میں بھی صبر پا سکتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے نوازش کی امید رکھتا ہے۔ تو سنیے، اگر آپ صبر کے دنوں سے گزر رہے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انعام راہوں میں ہے۔ رب کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، بس تھوڑا اور رک جائیے، تھوڑا اور جھک جائیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر اللہ کی رضا کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد صبر کے بعد آپ کو نوازنے والا ہے۔ یہ مقام خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب دنیا چھوڑ جاتی ہے تب رب ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یعنی جو آزمائش پر ثابت قدم رہے اس کے لیے وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ پاک آزماتا ہے تاکہ عطا کرے، وہ چھینتا ہے تاکہ بہتر دے سکے۔ اگر آپ نے سچائی سے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، کبھی کسی ایسی جگہ سے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر محض برداشت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ذہنی حالت ہے جس میں انسان اپنے جذبات کو منظم رکھتا ہے اور رد عمل میں خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ صبر سکھاتا ہے کہ ہر درد کا فوری علاج ضروری نہیں، وقت اس کا مرہم ہے۔ صبر سکھاتا ہے کہ مایوسی کا جواب سکونت پہ اور بے چینی کا علاج دعا میں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر ذہنی سکون پیدا کرتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص کم پریشان ہوتا ہے، جلدی غصے میں نہیں آتا، فیصلے جلد بازی سے نہیں کرتا، خود کو بہتر جاننے لگتا ہے، ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ انسان جو صبر کرتا ہے نا، وہ جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کا غلام نہیں ہوتا بلکہ ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ صبر انسان کے اندر خود اعتمادی، توکل، برداشت اور شکر گزاری جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے۔ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، عبادات میں لذت آنے لگتی ہے، وہ سکون جو نہ دولت دے سکتی ہے نہ تعلقات۔ جو چیز چھینی ہو اس سے کئی درجے بہتر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستے پر لے آتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ترین طاقت ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، دلی سکون اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا، روئے، سہے، ٹوٹے اور پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا؟ بس دل سے اتنا کہا کہ یا رب تو جیسا چاہے ویسا کر لے، میں راضی ہوں؟ تو پھر سن لو، ایسا صبر رائے گا نہیں جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے نا، تو سب سے پہلے دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ وہی دل جو کبھی ٹوٹا ہوا تھا، اب خاموشی میں بھی اطمینان پاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو آپ کو سنبھال رہی ہے، کوئی روشنی ہے جو آپ کو گرا نہیں رہی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کب کیا مانگا تھا، مگر اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جس کا آپ کو انتظار بھی نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی آسانیاں نظر آنے لگتی ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ سب تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دل کی طلب بدل جاتی ہے۔ پہلے آپ دنیا والوں کو چاہتے تھے، اب آپ اللہ کی رضا کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی محبت میں اللہ کی قربت چاہیے، تعلقات میں سکون چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے۔ یہی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آزمائش ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ جو تکلیفیں آپ کو توڑتی تھیں، اب وہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں، کیونکہ آپ کا یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے نوازا تھا تو اب بھی نوازے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو وہ آپ کو صرف نعمت نہیں دیتا بلکہ آپ کو خود سے قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، صبر کے بعد اللہ کا انعام صرف چیزیں نہیں ہوتی بلکہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ کے دل میں، آپ کے نصیب میں اور آپ کے اللہ سے رشتے میں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ صبر کر چکے ہیں اور اب آپ کا دل میں سکون ہے، زبان پر شکر ہے اور زندگی میں آسانی مل رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے پر آ چکا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ نشانیاں اگر آپ اپنے اندر خود محسوس کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کے بعد نوازنے والا ہے، بہترین نوازنے والا ہے اور نوازے گا انشاءاللہ۔